بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے لٹریچر نے بھی نہایت ترقی کی ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ بہت سی خصوصیتوں میں ہماری اردو کے مشابہ ہے۔ ترکی کا قدیم لٹریچر قدیم اردو کے انداز پر رنگین، پرتکلف، استعارات سے مملوء اور قوافی کا پابند تھا، لیکن اب نئی اردو کی طرح سادگی، صفائی، برجستگی کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور نئی تصنیفات بالکل اسی طرز پر لکھی جاتی ہیں۔ اس نئی طرز کے موجد یا استاد کمال بک، عابد بک، پروفیسر ناجی وغیرہ ہیں۔ میں نے جب ترکی پڑھنی شروع کی تو قدیم تصنیفات کے پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے احباب نے، جو میرے استاد بھی تھے، کہا کہ قدیم و جدید ترکی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور قدیم زبان کا سیکھنا نئی زبان کے لیے کافی نہ ہوگا۔ پروفیسر وائمبری نے اپنے لیکچر میں، جو انہوں نے ترکوں کی موجودہ شائستگی پر دیا ہے، قدیم و جدید ترکی کا موازنہ کر کے موجودہ زبان کی دل آویزی، صفائی اور سادگی کا تعجب کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ ترک مصنفوں میں جو آج کل زیادہ نامور اور ممتاز ہیں، ان کے نام یہ ہیں: احمد مدحت، جودت پاشا، پروفیسر ناجی، ابو ضیاء، سامی، علی نصرت۔ پروفیسر ناجی شاعر ہیں اور گویا پائے تخت کے شاعر ہیں۔ ملک الشعراء کا یہاں کوئی عہدہ نہیں ہے، ورنہ یہ لقب انہی کو ملتا، تاہم ان کو پائے تخت کا شاعر خیال کیا جاتا ہے۔ احمد مدحت بہت بڑا مصنف ہے۔ اس نے ترکی حکومت کی نہایت مفصل تاریخ لکھی ہے، جو 12 جلدوں میں ہے۔ اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے جواب میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے، جو 3 جلدوں میں ہے، اور مدافعہ اسلامیہ کے نام سے موسوم ہے۔ وہ ترکی، فارسی، عربی کے علاوہ فرنچ زبان میں کمال رکھتا ہے۔ یورپ میں جو اورینٹل کانفرنس قائم ہے، اس کے متعدد اجلاسوں میں ترکی کی طرف سے وہ وکیل مقرر ہو کر گیا، اور اسٹاک ہالم کی کانفرنس میں عربی، فارسی وغیرہ کی ڈپارٹمنٹ کی افسری اسی کو دی گئی۔ جودت پاشا نہایت معزز شخص ہیں اور جلسہ وزراء کے ایک ممبر یعنی وزیر اور یاور ہیں۔ ان کا سن 60-70 کے قریب ہے، اور چونکہ معمر ہونے کے ساتھ ضعیف الجثہ اور نحیف بھی ہیں، جلسہ وزراء میں کم شریک ہوتے ہیں۔ ان کی تصنیفات میں سے قواعد عثمانیہ، جو ترکی نحو و صرف میں ہے، درس میں داخل ہے۔ میں ان سے ملا تھا، دیر تک صحبت رہی۔ عربی و فارسی میں بے تکلف بات چیت کر سکتے ہیں، مجھ سے عربی میں باتیں کرتے رہے۔ بڑی تعریف یہ ہے کہ باوجود دولت مندی اور عہدہ وزارت کے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور زیادہ تر علمی اشغال میں مصروف رہتے ہیں۔ ترکی لٹریچر کے ذکر میں اخبارات و ماہوار رسالوں کا ذکر کرنا بھی ضرور ہے، کیونکہ آج کل یہ چیزیں لٹریچر کا ایک بڑا جز خیال کی جاتی ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے ترکی لٹریچر پستی کی حالت میں ہے۔ ترکی زبان کے اخبار تعداد میں تھوڑے نہیں ہیں، بہت سے اخبار روزانہ ہیں اور بڑی آب و تاب سے نکلتے ہیں۔ عبارت بھی بہت سادہ اور شستہ ہوتی ہے۔ اخبار کا مذاق بھی تمام ملک میں پھیل گیا ہے۔ بہت سے قہوہ خانے اخباروں کے لیے مخصوص ہیں، جہاں ہمیشہ کثرت سے اخبارات موجود رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو قہوہ خانے کے بجائے قرأت خانہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن جو چیز اخبار کی جان ہے یعنی آزادی، اس کا سرے سے وجود نہیں۔ تمام اخبارات میں بجز سرکاری احکامات اور معمولی خبروں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ترکی زبان پولیٹیکل طرز تحریر اور زور استدلال سے بالکل محروم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس زبان میں آزادی کا عنصر نہ ہو، اس میں رفعت خیال، قوت بیان، زور کلام، جوش تاثیر کیوں کر اور کہاں سے آ سکتا ہے؟ عربی کو دیکھو، جب تک خلافت راشدہ کا زمانہ تھا اور طبیعتیں آزاد اور خود سر تھیں، عربی زبان جوش اور تاثیر سے لبریز تھی۔ جس زمانے سے شخصی حکومت کی بنیاد پڑی،
اور خاندان بنو امیہ نے بڑے زور اور قوت سے عربی کی آزادی کو پامال کر دیا۔ زبان میں نہ وہ تاثیر رہی نہ وہ جوش رہا۔ بے شبہ زمانۂ مابعد کا لٹریچر کثرت معلومات کی وجہ سے نہایت وسیع اور دولت مند ہے، لیکن اس زمانے کی تمام تصنیفات چھان مارو، آزادانہ طرز تحریر اور پولیٹیکل جوش اور تاثیر کا پتہ نہیں ملتا۔ ان باتوں کے ساتھ مجھ کو تسلیم کرنا ضرور ہے کہ اخبارات کا آزاد نہ ہونا ترکی کے پولیٹیکل حالات کا ضروری اقتضا ہے۔ رعایا کا اختلاف مذہب، سلطنت ہائے غیر کی رقابت، مخالفین کی دراندازیاں، اخباروں کا بات کو بتنگڑ بنانا، یورپین حکومتوں کی ہمسائیگی، یہ ایسے حالات ہیں جن میں آزاد گورنمنٹ بھی یہی کرتی جو ترکی نے کیا ہے۔ حال ہی میں فرانس کی جمہوری حکومت نے تیونس میں اخبارات کی آزادی کے متعلق جو احکام جاری کیے، ان کو دیکھ کر کون نا انصاف ہے جو تنہا ترکی کو مورد الزام قرار دے سکتا ہے؟ البتہ کتابوں کے چھپنے کے متعلق یہاں جو روک ٹوک ہے وہ کسی قدر اعتراض کے قابل ہے۔ یہاں عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کتاب قدیم یا جدید چھاپنا چاہتا ہے تو پہلے وہ کتاب معارف کے سررشتے میں پیش کی جاتی ہے۔ وہاں معائنہ اور تفتیش کا ایک جداگانہ صیغہ ہے۔ اس صیغے کے عہدیدار کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ جاتے ہیں اور ان کی رپورٹ کے موافق بعض اوقات کتاب کا چھاپنا روک دیا جاتا ہے یا اس میں حق کو اصلاح کی جاتی ہے۔ اس قاعدے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ بعض لوگ کتابوں کے چھاپنے میں نہایت بددیانتی کرتے ہیں۔ مثلا بیروت میں عیسائیوں نے الفاظ الکتابیہ جو چھاپی، اس میں جہاں جہاں قرآن پاک کی آیتیں تھیں اور اسلامی طریقے کے موافق عنوان کے طور پر قال اللہ یا کما فی القرآن المجید تھا، سب جگہ بدل کر کما قیل یا کما قال القرآن بنا دیا۔ حالانکہ کسی مسلمان کے قلم سے قرآن مجید کی نسبت ایسے الفاظ نہیں نکل سکتے۔ اس سے زیادہ یہ کہ انہی عیسائیوں نے قرآن مجید کا ایک انتخاب چھاپا ہے اور جہاں جہاں کسی آیت میں عیسائی راویوں کے خلاف کسی واقعے کا ذکر ہے، قوسین میں لکھ دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور صحیح یوں ہے۔ بے شبہ ایک اسلامی سلطنت اس قسم کے تصرفات کا تحمل نہیں کر سکتی، اور یہی سبب ہے کہ سلطنت کی طرف سے کتابوں کے شائع ہونے کے وقت نہایت احتیاط اور تفتیش سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل اس کا طریق عمل اعتدال سے تجاوز کر گیا ہے۔ یہ صیغہ تحریف و تبدل کے روک کی غرض سے قائم ہوا تھا، مگر بعض اوقات اس نے خود تحریف و تغیر پر عمل کیا ہے۔ میرے سامنے ایک مطبع میں شرح عقائد النصفی چھپ رہی تھی۔ معارف نے اس کتاب کی تمام و عبارت قلم زد کر دی تھی جس میں خلافت کی بحث ہے اور الائمۃ من قریش کی حدیث مذکور ہے۔ مطبع والے نے مجبوراً اسی قلم زد نسخے کو چھاپا۔ میں نے اصل نسخہ جس پر معارف نے یہ تصرف کیا تھا دیکھا، اور مجھ کو یاد ہے کہ اس وقت میں رنج اور غصے کی وجہ سے بے اختیار ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ تصرف بخیال خود سلطان کی ہوا خواہی کے جوش میں کیا ہوگا، لیکن اگر حضور ممدوح کو اس کی اطلاع ہوتی تو وہ ہرگز اس کو پسند نہ کرتے۔ اخبارات تو جیسے میں نے اوپر بیان کیا قابل اعتنا نہیں، لیکن میگزین اور ماہوار رسالے جو ترکی زبان میں نکلتے ہیں نہایت قدر کے قابل ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور اور معروف معارف ہے جو ہفتہ وار نکلتا ہے۔ اس رسالے میں ہمیشہ اعلیٰ درجے کے مضامین لکھے جاتے ہیں، اور ترکوں میں آج کل جو لوگ علوم جدیدہ کے ماہر ہیں زیادہ تر اسی رسالے کے ذریعے سے اظہار کمال کرتے ہیں۔ مضامین زیادہ تر نیچرل سائنس اور آلات جدیدہ کے متعلق ہوتے ہیں، اور کوئی پرچہ تصویر سے خالی نہیں ہوتا۔ تعداد اشاعت بھی کچھ کم نہیں۔ میں نے صاحب مطبع سے دریافت کیا تھا، معلوم ہوا کہ 5000 پرچے نکلتے ہیں۔ معارف کے سوا اور بھی علمی پرچے ہیں اور نہایت قابلیت سے شائع ہوتے ہیں۔ ان میں رسملی غزنہ، مصور جہاں، ثروت فنون میری نگاہ سے گزرے ہیں۔ یہ تمام رسالے کاغذ، خط، صفائی، غرض ظاہری آب و تاب میں یورپ کے مشہور رسالوں کی ہمسری کرتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ترکی میں علوم و فنون کو جو روز افزوں ترقی ہے
اور جس کثرت سے ہر فن میں نئی تصنیفات شائع ہوتی رہتی ہے، اس کے لحاظ سے تمام ایشیائی دنیا پر اس کو افضلیت کا رتبہ حاصل ہے۔